خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے اس وقت سورہ صف کی 11ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ظاہر کہ میں مسلسل اس سورہ پاک کے آغاز سے اس کی تفسیر و تشریح کے بیان کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تو آج میں نے سورہ صف کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 10 اور 11۔ حضرات محترم، ما سبق میں آپ نے یہ محسوس کیا اور یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی برحق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا اور ان تمام ادیان پہ غالب کیا جو سرور کائنات، جو نظام حیات لے کر آئے اور آئین زندگی لے کر آئے۔ دنیا ایک کفر اسلام کے شمع فروزاں کی جتنی چاہے مخالفت کرے، اسے بجھانے کی جتنی زیادہ کوشش کرے، جس قدر کوشش کرے، مگر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کے جلوگر ہوئے ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عرصے کے لیے ہے۔ قیامت کی صبح تک جتنے سوالات پیدا ہوتے رہیں گے، ان سب کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا دنیا کفر اسلام کی حقانیت کے اعتبار کو اور اسلام کے لائے ہوئے مکمل نظام حیات کو جس قدر بھی اس کی مخالفت کریں، لیکن اسلام ہر دور کے لیے غالب ہے اور اس کے اندر وہ تمام نظام حیات موجود ہے دو ادیان باطلہ کے مد مقابل قیامت کے صبح تک دلوں کی کائنات کو روشن و تابنہ کرتا رہے گا۔ عزیزان محترم، اب یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو۔ یہاں پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جو لوگ نبی کو نہیں مانتے وہ اہل کفر ہیں، اور اب یہاں قرآن عظیم نے ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں آگاہ تمہیں کر دوں ایک ایسی تجارت کے حوالے سے، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے۔ کیا تمہیں ایسے کاروبار کے حوالے سے اور ایسی تجارت کے حوالے سے آگاہ نہ کر دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کاروبار بھی کہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھتا ہے؟ جی ہاں، یہاں تجارت بمعنی دنیاوی کاروبار نہیں ہے، بلکہ تجارت سے مراد اپنے اللہ سے وہ معاہدہ ہے، وہ دیا گیا وعدہ اپنے اللہ کو ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے تو پھر کسی لمحے میں بھی حالات جیسے ہوں، موسم جیسا ہو، ماحول جیسا ہو، وہ کبھی بھی اپنے اللہ سے دیے ہوئے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر اس سے تجارت بھی آپ مراد لیں تو تجارت ایک دنیاوی تجارت ہے جہاں نفع نقصان کا امکان موجود ہے، لیکن جب بندہ اپنے اللہ سے تجارت کرتا ہے تو وہاں پر وہ تجارت کبھی اسے نقصان نہیں پہنچاتی، ہمیشہ وہ فائدہ بخش ہوتی ہے۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تجارت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی فائدہ بھی ہے، کبھی نقصان بھی ہے۔ دنیاوی تجارت میں اگر یہ فائدہ ہے تو وہ فائدہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے، یہ عیش و آرام دنیا کے لیے ہے، اور یہ شہرت و عزت دنیا کے لیے ہے، یہ وقار و بادشاہت دنیا کے لیے ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے اللہ سے تجارت کرتا ہے، گویا کہ اس
اس نے جو وعدہ کیا ہے اس سے وعدہ وفا کرتا ہے تو پھر اسے اللہ تبارک تعالیٰ اس وعدے کو اور اس کاروبار حیات کو اللہ تعالیٰ سرمدیت، عقائیت اور ہمیشگی عطا فرماتا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب و کامران فرماتا ہے۔ وہ بندے مومن میدان قیامت میں جب اسی اعمال کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منزل و شرف سے اور عظیم بخشش اور اپنے نبی کی شفاعت سے اسے نوازتا ہے۔ حضرات محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، جب بندہ اپنے اللہ سے وعدہ وفائی کرتا ہے تو اس کے فوائد میں یہ ہیں کہ وہ کامیابی کا عالم یہ ہے کہ تمام کائنات کی سربلندیاں اس مومن کے قدم میں جھک جایا کرتی ہیں، اور جہاں بھی جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے کیے گئے وعدے کا پابند ہوتا ہے پھر وہ بے تحاشا ہوتا ہے، بے پناہ ہوتا ہے۔ اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ اس کی ٹھوکر سے رائی بنتے ہیں اور صحرا اور سمندر اسے راستہ دیتے ہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اس کے نبی کی رحمتوں کے ساتھ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے اللہ کا بن جاتا ہے تو پہاڑ راستہ دیتے ہیں، اس کی ٹھوکر سے پہاڑ رائی بنتے ہیں، سمندر و صحرا اسے راستہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے تمام دولت و ثروت کو اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ جب بندہ اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اسے لازوال فرما دیتا ہے۔ اور عالم یہ ہے ایسے شخص کے حوالے سے کہ جو لوگ اپنے اللہ کے لیے اپنی جان، اپنی مال کو قربان کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، تو پھر موت اس کے دامن حیات کو کبھی چھو نہیں سکتی۔ مر کے کب ٹوٹا ہے یہ سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ برتر از اندیشہ سودوں ضیاء زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں زندگی۔ تو انسان جب جذبہ ایثار اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ تو قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے باب میں نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے آگ سے بچانے والی ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو تؤمنون باللہ و رسولی، وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے۔ تم اللہ کے راستے میں تم تجارت کرو اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ مال یہ ہوا کہ مال سے انسان بہت پیار کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ اس کے رسول پر تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد سے مراد اوفینسو جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد سے مراد ڈیفینسو جہاد ہے۔ جہاد کے حوالے سے بعض مغربی میڈیا نے اس حوالے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا کیا ہے، اور کچھ وہ متعصب چینل جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں بعض ملکوں میں، انہوں نے بھی جہاد کے حوالے سے بہت ہی غلط اس کی تشریح کی، حتیٰ کہ انہوں نے کرونا وائرس کو بھی انہوں نے جہادی اور نان جہادی کے اقسام میں تقسیم کر دیا ہے۔ بعض ملکوں میں عالم یہ ہے کہ وہاں کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کو بھی اس وقت جو ہے وہ جہادی کرونا کہہ رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو بہرکیف یہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں میں کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کمزوریاں ہو بھی سکتی ہیں، لیکن نشانہ مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ مسلمانوں کو بنیاد بنا کر ان کی کمزوریوں کو سامنے لا کر اصل نشانہ جو ان کا ہوتا ہے اسلام ہوتا ہے۔ تو بہرکیف تو کہا گیا کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے، یعنی مال کے ذریعے جہاد کرو کیا مطلب؟ کہ جو کمزور ہے اسے سہارا دو، اور جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، جس کے پاس کپڑے نہیں اس کے تن کو ڈھکو۔ آج اس وقت جب کہ ہم اور آپ پوری دنیا کرونا وائرس کے ذریعے متاثر ہے، تو تمام کاروبار جو ہیں باضابطہ طور پہ شٹ ڈاؤن ہیں۔ ایسے عالم میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے گرد و پیش کے ماحول میں کہ ہمارے ہاں کون ہے جو بھوکا ہے، کون سا ضرورت مند ایسا ہے جس کے پاس کھانے کا سامان نہیں، غذائی قلت ہے۔
ارباب ثروت سے میں کہوں گا اس میڈیم کے ذریعے جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، کہ آپ کے گرد و پیش جو لوگ ہیں خدا رو ان پہ توجہ کیجیے۔ ایسے بے شمار علماء کرام آپ کو ملیں گے جن کی تنخواہیں کئی مہینوں سے رکی ہوئی ہیں، ایسے حفاظ آپ کو ملیں گے ان کے پاس کوئی پینشن نہیں ہے، خاص کر وہ علماء جو پہلے کسی مدرس بڑی درسگاہوں کے مدرس تھے اور اب عالم ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی پینشن ہے نہ ان کے پاس گزارے کا کوئی اور سامان ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ گرد و پیش میں ان علماء کرام کا، ان اساتذہ کا خیال رکھیں جن کے پاس اس وقت اس کرائسس میں ان کے پاس گزر بسر کا سامان نہیں ہے۔ ان میں ائمہ مدارس بھی ہیں، ان میں ہمارے مدرسین بھی ہیں، ان میں ہمارے علماء بھی ہیں، ان میں حفاظ بھی ہیں، ان میں وہ مساجد میں اذان دینے والے مؤذن حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس وقت مالی لحاظ سے حد درجہ پسماندگی کا شکار ہیں۔ ہماری ذمہ داری کہ ان کا خیال رکھیں۔ ارباب ثروت جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اب یہ وقت ہے ان کی آزمائش کا کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہی وقت ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ کیا مطلب؟ اپنے مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیجئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو سکیں۔ اور وہ کیا ہے؟ انہی حالات میں دین کی سربلندی کے لیے اور دیندار لوگوں کے لیے اور دین کے خدمت گزاروں کے لیے جن میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، مساجد کا ائمہ ہیں، مؤذن حضرات ہیں، جن کی آپ خدمت کی تلاشیے ان کو کہ آپ کے گرد و پیش کے ماحول میں کہاں آپ کو مل سکتے ہیں اور ان پہ آپ خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، قابل احترام کو دوستو، ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور یہاں ہر چیز کی فیسلٹیز موجود ہیں۔ ان حالات میں بھی جبکہ یہاں بھی لاک ڈاؤن ہے، لیکن بہرکیف یہاں کا ماحول، یہاں کا نظام پاک و ہند سے بہت مختلف ہے۔ وہاں جو صورتحال ہم تک موصول ہو رہی ہے وہ یقیناً ابتر ہے۔ اگر حالات ایسی رہیں چند ہفتوں تک اور مزید تو یقیناً بڑی تشویشناک حالات سے وہ دوچار ہوں گے۔ اللہ فضل فرمائے ہم سب پر اور ان مشکلات کے دور سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ بہرکیف یہ وقت اور یہ لمحات اہل ثروت کے لیے بھی آزمائش کا وقت ہے کہ آج اگر ان کے پاس دولت ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ان ضرورت مندوں پہ خرچ کریں جن کے حوالے سے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اور یہ احکام خداوندی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اپنے مال سے تم جہاد کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرو۔ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ جہاں ضرورت پڑے اسلام کے لیے سر کٹانے کا موقع ہے اور ڈیفینسو وار کی ضرورت پڑے، جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنے عہد میں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ میدان بدر میں اترے، میدان احد میں اترے، خیبر میں اترے، خندق میں اترے، تبوک میں اترے۔ جس طرح انہوں نے کفار و مشرکین کی ریشہ دوانیوں کا باضابطہ ڈیفینسو مقابلہ کیا، اگر ضرورت پڑے تو مسلمان اس کے لیے بھی ذہنی اور فکری طور پر تیار رہیں۔ مگر یاد رہے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاد کے مفہوم کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ جہاد صرف اور صرف جان کی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پاک نے کہا پہلے مال سے جہاد کرو اور پھر اپنی جان سے بھی جہاد کرو۔ اپنی جان سے جہاد کرنا صرف لڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کو آپ سپورٹ کریں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی پہ کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، بلا شبہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو اس میں جو کوشش ہے، جو جہد ہے، جو سپورٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو، اگر وہ مظلوم ہے تو اسے سپورٹ دو۔ تو یہ بھی جہاد بالنفس ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ دین کی سربلندیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ تم اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارا بھائی بھوک کے در سے کہیں سویا تو نہیں ہے، کوئی مفلس تو نہیں ہے۔ غریبوں کا حق دو،
چاہے وہ غریب مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رات کے وقت کوئی شخص بغیر کھائے سوتا ہے تو اس کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا حق کسی نے مارا ضرور ہے، یعنی جو بھوکا سویا ہے جو شخص اس کا حق کسی نے مارا ضرور ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کا رازق ہے، اور کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو بھوکا اٹھتا ہو اور بھوکا سوتا ہو۔ بھوکا تو اٹھ سکتا ہے لیکن بھوکا نہیں سوتا۔ ہر شخص کو، حتیٰ کہ یہ تو انسان ہے، اللہ نے جانوروں اور چرندوں پرند کو اللہ نے رزق عطا فرمائے ہیں، اور وہ بھی دن میں بھوکے ہوتے ہیں اور رات کے ایام میں کھا کے سوتے ہیں۔ تو اگر کوئی رات کے وقت بھوکا سوتا ہو اور فاقہ کش ہو اگر وہ، تو یہ سمجھو کہ اس کا حق کسی نے مارا ضرور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، تو اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، اس کی مدد کرو۔ ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کو بنیادی طور پہ جو ضروریات ہیں اسے فراہم کرو، تو یہ بھی جہاد بالنفس ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تعلیمات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر تم اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، تو اب اندازہ کریں کہ یقی محکم ہو، عمل پیہم ہو اور محبت فاتح عالم ہو، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، یقین بھی ہے اور یقین محکم بھی ہے اور محبت بھی ہے اور وہ محبت فاتح عالم بھی ہے، تو جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، کہ زندگی کے جہاد میں یہی شمشیر بے نیام ہے آپ کے لیے، بشرطے کہ آپ مخلص بن جائیں، آپ یقین محکم کے حامل بن جائیں، آپ اس بات کو محسوس کریں کہ ہمیں زندہ رہنا ہے، تو پابند بندگی ہو کر اور مرنے کے بعد اپنے انہی اعمال کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ کا جذبہ دل انوار و تجلیات سے نکھر جائے، اگر آپ کے شعور، آپ کے احساسات، آپ کا ضمیر اگر بیدار ہو انہی کلمات طیبہ کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے اللہ پر، اس کے رسول پہ ایمان لائے ہو، تو اب تمہارا صرف یہ کام نہیں کہ مسجدوں کو پکڑ کے آپ بیٹھ جاؤ، گوشہ گیر ہو جاؤ، عابد شب زندہ دار بن جاؤ اور زاہد خشک بن جاؤ، یہ نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی کام کرنا ہے کہ آپ کو زندگی کے میدان میں جہد مسلسل اختیار کرنا ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ عبادت کریں اور صرف مسجد کے بن کے رہ جائیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بالمال کریں اور جہاد بالنفس کریں۔ جہاد بالمال تو مال سے خرچ کرنا ہے، اور جہاد بالنفس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انر سیلف، اپنے آپ کو کل کرنا ہے اور اپنے نفس امارہ کو اپنے سے دور کرنا ہے، نفس متمردہ پیدا کرنا ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، فاقہ کش کو کھانا کھلانا ہے، جو ضرورت مند ہے اس کے سروں پر سایہ ڈالنا ہے۔ یہ تمام آپ کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں ایمان لانے کے بعد جتنے بھی فرائض جو اللہ نے آپ پہ رکھے ہیں، جو ذمہ داریاں، جو ہیومن رسپانسبلٹی ہے، اسے آپ ادا کریں، تب تو آپ نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا آپ نے پاس رکھا ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان تمام چیزوں پر عمل پیرا رہے تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقائق سے واقف کار ہو، اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو اور ان کے فوائد سے تم آشنا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، اب پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے یہ کام کیا، جہاد بالنفس کی، جہاد بالمال کیا، اللہ کے راہ میں خرچ کیا، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھا،
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر کیا ہوگا، اس کا اور فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک تعالیٰ ان امور خیر کے عوض جو آپ نے کی ہیں دنیاوی زندگی میں، یاد رہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام اس یونیورسل کانسیپٹ اسلام عطا فرماتا ہے۔ اسلام نام صرف جو ہے، بتایا آپ کو نا کہ اسلام نام صرف مسجد میں گوشاگیر ہونے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب رمضان پاک میں ہوتا ہے کیا ہے؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو رمضان پاک میں اعتکاف کا آخری دن، جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ 10 دن وہ رمضان پاک میں بیٹھے رہے، مسجد میں ماشاء اللہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہی، افطار کیا اور بس دنیاوی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، ہاتھ ہے، موبائل فون ہے، گھر سے بھی رابطہ ہے، دوستوں سے بھی رابطہ ہے، کاروبار سے بھی رابطہ ہے۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں حاجی صاحب، فلاں چودھری صاحب اور فلاں صاحب جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ باہر آتے مسجد سے 29 کا چاند دیکھ کے یا 30 رمضان پاک مکمل کر کے، تو ان کی زندگی میں ایک بہت ہی نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف سولیچیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ دا کانسیپٹ آف سولیچیوڈ از ٹو موٹیویٹ یور سیلف، ٹو چینج یور سیلف، اینڈ یور ایکشن شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ which you have learned in the mosque۔ جو کچھ آپ نے ان 10 دنوں کے دورانیہ میں آپ نے مسجد سے حاصل کیا ہے، سیکھا ہے اپنے اعتکاف کے ذریعے سے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی ہو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 10 روز کے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی، بلا شبہ نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ 10 روزہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اسی رات میں جب وہ مسجد سے باہر آئے تو ان کی زبان وہی تھی، ان کی سوچ وہی تھی، ان کا لب و لہجہ وہی تھا، وہی کرخ لہجہ، وہی بد اخلاقی، وہی کاروباری ذہن و دماغ، اور افراد انسانی کے ساتھ وہی ان کی بدسلوکی۔ ہم نے دیکھا ہے ایسا۔ اس لیے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اس طرح کی جو خرابیاں اسے دور کیجیے، بن جائیے صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیے پھر کہ ساری کائنات کی سربلندیاں، عقائد اور آسمان کی بلندیاں اتر کر آپ کے قدموں کا بوسہ دیں گی، سمندر و صحرا آپ کو راستہ دیں گے، اور اللہ کی رحمتیں آپ کو شب و روز ساون بھادوں کی طرح آپ کے وجود پر برستے ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور شاد آباد فرمائے۔ میں انشاءاللہ بریک پہ جا رہا ہوں، دوبارہ آپ کہیں نہ جائیں، میں دوبارہ لوٹتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ جب بندہ خیر بن جائے، جب مومن کامل بن جائے، جب انسان کامل بن جائے، تو بنتا کیسے ہے؟ ان خواص و اوصاف کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے، جب احکام الہی کو مانا جائے اور اللہ کے آستان کرم پر جب سر نیاز کو خم کیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں داخل کرے گا باغات میں، ایسے باغات میں اللہ داخل کرے گا جہاں جس کے نیچے جو ہیں نہریں رواں دواں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ فلور گلاس کا ہو اور انڈرنیتھ اس کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈا چشمے کا پانی جو ہے وہ رواں دواں ہو، بالکل ٹرانسپلانٹ، کہیں آپ نے دیکھا ہو، ٹرانسپیرنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح کہ جہاں اوپر گلاس ہو اور نیچے جو ہے پانی رواں ہو، بالکل چشمے سیال اس کے نیچے رواں دواں ہو، یہی کیفیت ہوگی بالکل۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور داخل کرے گا تمہیں جنت میں، اور وہاں ایسے باغات تمہیں میسر آئیں گے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، فرمایا گیا کہ اور جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پاکیزہ مکان عطا فرمائے گا۔ جو پاکیزہ مکان جو ہے، جو سدا باغوں میں رہیں گے، فی جنات عدن، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہیں مساکن طیبتاً، کہ تمہیں وہ مساکن دے گا جو طیب ہو، جو صاف ستھرے ہوں، جو پاکیزہ ہوں۔ یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات عدن،
یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہر طرف سدا بہار باغات لگے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے مکان اور ایسے مقامات جنت میں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنے صفات اللہ نے بیان کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو احکام الہی کے پابند ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل بن جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب آدمی مرد مومن بن جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آفاق و انفس کی بلندیاں اتار کر اور کہکشاں کا یہ ہجوم، کہکشاں کی یہ کائنات اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ کس قدر نعمت اللہ نے نوازا ہے، نعمت جنت سے اللہ نے اس مومن کو سرفراز کیا ہے۔ کیا خوبصورت بشارت ہے، نوید مسرت ہے اس کے لیے جو احکام الہی کے پاسدار ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو پابند لوگ ہیں ان کے لیے سراپا خیر، وہ خیر ہی خیر ہے۔ اور خیر کس طرح؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو بندہ احکام الہی کا پابند ہو جائے، گناہوں سے وہ دھل دیا جاتا ہے، اللہ اسے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ تقویٰ کا جو بیسکلی جو سب سے پہلا اسٹیج ہے وہ یہ کہ تقویٰ دلوں کی طہارت و پاکیزگی کا نام ہے، اور تقویٰ کا سب سے پہلا اسٹیج یہ ہے کہ وہ ارتکاب گناہ نہ کرے، گناہ کے ارتکاب سے پرہیز کرتا ہو اور حلال کی طرف وہ مائل ہو جائے، وہ اوامر کو فالو کرتا ہو اور نواہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ہماری اور آپ کی زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ تمہارا کام کیا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے باز آتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے باز آتے رہو۔ تو جب تم برائیوں سے لوگوں کو خود باز آؤ گے، لوگوں کو روکو گے، تو تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نیکوکار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ تو جب گناہوں کو بخش دے گا تو اللہ کی مغفرت میسر آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بار نظر کرم فرماتا ہے تو پھر اس کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور دوبارہ اس سے انتقام نہیں لیا جاتا۔ یہ مشیت کے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی شخص بخش دیا جائے اور پھر اس کا انتقام لیا جائے، اس لیے کہ رحمت الہی بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو یغفر لکم ذنوبکم، پہلا نوید مسرت، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کس قدر عظیم لمحات ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کس قدر سربلندی، عظمت و وقار اور کامیابی کے وہ دن ہوں گے، اور کس قدر وہ مسرت بھری گھڑی ہوگی اور ہر طرف رحمتوں کے آبشار برس رہے ہوں گے اس بندے مومن پر جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَيُدْخِلُ، بخشنے کے بعد تمہیں جنت الفردوس میں اللہ داخل کرے گا۔ گناہوں کو بخش دے گا، جنت الفردوس میں اللہ داخل کرے گا، اور وہ جنت جس کے اندر نہریں رواں دواں ہیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے پاکیزہ مکان عطا فرمائے گا، اور وہ مکان ایسا ہوگا جو سدا بہار باغات میں وہ مکان ڈھکے ہوں گے۔ تصور کیجئے، شاہراہ تصور پر اس بات کو بٹھا لیے کہ وہ کیسا مکان ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ ہر طرف باغ و بہار ہوں گے، آبشار ہوں گے، نہریں رواں دواں ہوں گی، خوبصورت مکان ہوں گے، اور جو مکان اللہ عطا فرمائے گا وہ دنیاوی مکان سے بہت مختلف ہے۔ یاقوت و مرجان دیواروں پہ سجے ہوں گے، اس کے فلور زعفران سے دھلے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی، اور ہر لمحہ انوار کی بارش ہو رہی ہوگی، اور نعمت جنت اور نعمت جنت محض خواہشات پر مشتمل ہوگی۔ آپ خواہش کریں گے، تمام نعمت جنت آپ کے سامنے رواں دواں ہوں گے، فراوانی کے ساتھ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بخش دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور سدا بہار مکانوں میں آپ رہیں گے۔ تصور کیجئے
دنیاوی مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے دنیاوی مکان کو سجانے کے لیے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش، معاذ اللہ کہیں جائز تو ٹھیک ہے، ناجائز طریقے سے ناجائز طریقہ بھی استعمال کیا گیا، اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے۔ تو اس لیے دنیاوی مکان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر جو آخرت کا مکان ہے اسے سنوارنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا ہے کہ ہمیں مر جانا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، تو قبر کے اندھیروں کو کس طرح کے انوار کی ضرورت ہے، اس اندھیرے کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں، ہمارے قبر کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیسے ڈیکوریٹ کریں کہ وہاں میں بہت دن تک اور بہت دیر تک سونا ہے۔ دنیا کی زندگی 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، مگر اس کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، نشر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عزیزان محترم، قابل احترام دوستو، ارشاد فرمائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے گا، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جس میں اللہ آپ کو پاکیزہ مکان دے گا، اور پاکیزہ مکان جو ہے سدا بہار جنت عدن، سدا بہار جنت میں جنت کی بہاریں اس مکان کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئیے قرآن کے ہاں کامیابی کا فلسفہ کیا ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے، یہی جو بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جس کی تشریح میں عرض کر رہا تھا۔ تو سب سے بڑی کامیابی ہے مومن کے لیے ایک کامیاب زندگی کہ اطاعت خداوندی سے، آہ سحرگاہی سے، لذت نیم شبی سے، اور برستے ہوئی آنکھوں کے آبشار سے رات کی تنہائیوں میں ہم اپنے دل کو دھلیں، یہ کیفیت ہو، عابد شب زندہ دار بن جائے، اور زندگی میں وہ کام کرے جس سے اس کا خدا راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو۔ احکام خداوندی کا پابند بندے مومن اگر بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو یاد رہے، دنیا میں کامیابی کا معیار اور ہے، کاروباری ہونا، صاحب اقتدار ہونا، اور اقتدار اور حکومت کے نشے میں اس وقت کیا نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ مظلوموں کی ننگی پیٹھ پر اقتدار کی کرسیاں سجائی جا رہی ہیں، اور نفرت آمیز بیانات کے ذریعے سے دو بڑی قومیں ایک دوسرے سے محاذ آ رہا ہیں۔ یہ حکومت ہے، کہیں امن ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں بھوک ہے، کہیں پیاس ہے، کہیں درد ہے، کہیں جبر ہے، کہیں تفریق ہے، کہیں مذہبی جنون ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے نتیجے میں جو حکمراں ہیں وہ اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں اور پرولونگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک کی کامیابی نہیں ہے۔ کاروباری طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو، کہ ہم کامیاب کہلائیں۔ ارباب مملکت یہ چاہتے ہیں کہ بہت دیر تک ہم حکومت کرتے رہیں، کہ ہماری حکومت پہ زوال نہ ہو، یہ ان کے ہاں کامیابی ہے۔ اس طرح ایک صحت مند انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت دیر تک اس کی صحت باقی رہے، مریض کبھی نہ ہو سکے، یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں، اور یہی کامیاب زندگی ہے۔ تو جس نے ایک کامیاب زندگی اختیار کی گزاری ہے اللہ کے نزدیک، پروردگار عالم اس کے عوض ہمیں ایک کامیاب موت سے اللہ ہمکنار کرے گا۔ اس کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، جو زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے، اور اس کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے بہت بہتر ہیں، اس لیے کہ دنیاوی نعمتیں عارضی ہوتی ہیں، اور آخرت کی نعمت جو ہے وہ عارضی نہیں، وہ دائمی ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام کو دوستو، پھر فرمایا گیا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز ہے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اللہ فرماؤ اُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز ہے وہ بھی تمہیں بہت پسند ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تو وہ مل کے رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی جانب سے نصرت اور فتح جو بالکل قریب ہے تمہارے لیے۔ اب اندازہ کریں کہ جو میں ایک تمہیں اور بھی بہت ساری چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کے اس مضمون کو اگر آپ ایک دوسرے سے مربوط کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ اخرى تحبونہا، ایک اور چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصرت، کامیابی۔ اور کامیابی اصل میں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے نصر من اللہ فتح قریب، اگر تمہارا یقین، اگر تمہارا اعتماد
اگر تمہارا عزم اللہ پر پختہ ہو ایکسکیوز می یقین کامل ہو تو نصر من اللہ فتح قریب، تو اللہ کے ہاں سے تمہیں نصرت اور فتح میسر آئے گی جو بالکل قریب ہے۔ پروردگار عالم اس قوم کو کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے اور وہاں سے کامیابی عطا فرماتا ہے جہاں اسے یقین نہ ہو۔ جیسے کہ دیکھا آپ نے کہ میدان بدر میں اللہ رب العزت نے مومنین کی تائید کے لیے 1000 فرشتے اترے، پھر 3000 اترے، پھر 6000 اترے، تو اللہ نے غیب سے امداد فرمائی ان کے لیے۔ اور مارکہ بدر ہو یا حنین ہو یا تبوک ہو، ان تمام مارکہ حیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ کامیابی اور یہ سرفرازی اور یہ عروج و کمال آج بھی آپ کے لیے ہے، بشرطے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو نصرت و فتح عطا فرمائے گا، اور پھر وبشر المؤمنین، اور فرمایا گیا اے حبیب آپ مومنین کو خبر دے دیں، وبشر المؤمنین، اور بشارت ہے انہیں جو مومن ہیں، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ کامیاب ہیں، اللہ کی نصرت ان کے لیے ہے، اللہ کی حمایت ان کے لیے ہے، ان کے لیے فتح قریب ہے، ان کے لیے فتح کامل ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت الفردوس کو سجا رکھا ہے۔ جنت کی بہاریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اور چشمہ سیال ہے جس سے وہ آب صافی پئیں گے، اور وہ کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ پرشباب زندگیاں گزاریں گے، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر یہ جانتی ہے یہ قوم کہ مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ کام کریں جس کو اس سے خدا راضی ہو اور اس کے رسول راضی ہوں۔ عزیزان محترم، لوٹیے اس نظام حیات کی طرف، لوٹیے اس آئینی زندگی کی طرف، لوٹیے اس نظم کرم کی طرف جو اللہ کے رسول لے کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جب کی جائے تو ہمارا شعور، ہمارا احساس، ہماری فکر، ہمارا ضمیر مردہ میں، اس تن مردہ میں جو ہے وہ ایمان و عمل کی روح پھونکی جائے۔ اور قرآن عظیم مردوں کو زندگی دیتا ہے، مردہ دلوں کو رحمتوں کی ہوا بخشتا ہے، مردہ زمینوں پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جب دل زندہ ہوگا تو اس کے اثرات پورے وجود کو متاثر کر رہے ہوں گے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ اسی وقت کرتا ہے بندہ جب اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو۔ اپنے اندر احساس ندامت پیدا کیجئے اور محسوس کیجئے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لہذا جب آپ یہ محسوس کر لیں کہ اللہ نے آپ کو کس قدر عزت و شرف، بزرگی، مال و اسباب سے نوازا ہے، تو آپ کو پھر کبھی شکوہ نہ ہوگا۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کہیں خراسان کے صحرا میں گزر رہے تھے، تو سخت دھوپ تھی، صحرا کی گرمی اور شعلہ بار ہوائیں گزر رہی تھیں، اور ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھا۔ وہ گزر رہے تھے اسی کیفیت کے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے شکوہ کیا کہ میرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں ہیں، اور میں صحرا سے گزر رہا ہوں، پاؤں جل رہا ہے جیسے کہ آگ کے شعلے ہمارے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں چلا، اور پھر آ کر ایک مسجد کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ خیال یہ تھا کہ تھوڑی دیر تک میں ٹھنڈی سانس لوں، اور دل میں یہ احساس تھا کہ اے سعدی تو کتنا غریب ہے کہ آج تیرے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل تک موجود نہیں ہے، تو جوتے سے محروم ہے، تیرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کتنا غریب و فقیر ہے تو۔ اور دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ، یہ سعدی اس قدر مسکنت اور غربت کا شکار کیوں ہے؟ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، اور وہ ایک پاؤں سے معذور تھا، اس کا پاؤں کٹا ہوا تھا۔ تو جیسے میں دیکھا تو کہتے ہیں شیخ سعدی کہ میں تو شکوہ یہ کر رہا تھا کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، یہاں تو ایک شخص وہ ہے جو میرے سامنے سے گزر رہا ہے یا آنے والا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاؤں تک موجود نہیں ہے، وہ پاؤں سے معذور ہے۔
کہتے ہیں کہ وہ پاؤں سے محروم ہے. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں اس دیکھنے کے بعد میں بھاگ کر اندر گیا اور مسجد کے وضو کیا اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. بہت دیر تک میں روتا رہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ سعدی کے پاس تو پاؤں تو سلامت ہے. اگر ہم اور ہمیں اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، اگر اس پر ہم شکر گزار رہیں اپنے اللہ کے، تو ہم کبھی بھی شکوہ نہ کریں. اللہ رب کریم نے اگر ہمیں آزمائشوں میں رکھا ہے تو بلا شبہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بڑھائے جاتے ہیں. اپنے اندر جذبہ شکر پیدا کیجیے اور اللہ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اس پہ ہر لمحہ جو ہے اپنے اللہ کے شکر گزار رہیں. جب آپ اپنے اللہ کا شکر گزار رہیں گے تو پروردگار عالم آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے لوگو، اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر گزار رہو گے، اس کا عبد مشکور بنو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں بڑھا دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نعمت الہیہ کا انکار کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہادی زندگانی میں بے پناہ رحمتوں سے، برکتوں سے، نوازشات سے نوازے. اور ہم نے اس وقت جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جس قدر اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرت، شفاعت اور دنیا اور آخرت کی نجات کے حوالے سے جو لائے عمل اور کیمیائے حیات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی زندگی میں ہم انہی نقوش حیات اور معالم حیات کے ساتھ زندگیاں گزار سکیں. بقول علامہ اقبال کے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.